الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المظلومين على لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. شروع و آخر میں درود کا سہارا دے کے مرحوم چاند محمد ابن عبد المرحوم اور وحید النساء بنت حلیم مرحوم کی روح محمد وعلی محمد. یوں تو یہ مجلس اصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے، لیکن یہ ایام جو چل رہا ہے، آج شب 5 شوال ہے، یہ ایام آج سے یا کچھ جگہوں پہ کل سے خمسہ انعام جنت البقی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی سلسلے پہ برپا ہوتا ہے. یا تو جو بھی سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو وہ اس میں جنت البقی کا ہی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ اہم تاریخ ہے. یہ کسی وفات یا شہادت کی تاریخ سے کم نہیں، کیونکہ کوئی بھی شہادت کی یا وفات کی تاریخ ہے تو اس میں ایک امام کی شہادت ہوتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. محرم میں 72 شہداء ہے، لیکن یہ جو تاریخ ہے 8 شوال جنت البقی کو اٹھایا گیا. اس میں 5 معصوم کی قبر تھی، اور 5 معصوم کی قبر کے ساتھ ساتھ باب الحوائے جناب ابو الفضل عباس کی والدہ کی قبر بھی تھی، جن کو ڈھایا گیا ہے. اور یہ آل سعود کا ایک پلان تھا کہ جو بھی اہل بیت کی یاد ہے اس کو مسمار کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. آل سعود کا تو پلان یہ بھی تھا کہ رسول خدا کا روضہ بھی کھا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، اس کو بھی ڈھا دیا جائے. لیکن تاریخوں میں جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو اہل سنت کے کچھ عالم تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ آل سعود کے پلان میں رسول خدا کا بھی روضہ تھا کہ اس کو بھی مسمار کر دیا جائے. لیکن مسلمانوں کے اور ملک جو تھے انہوں نے جب اس میں دخل دیا اور انہوں نے جب آبجیکشن اٹھانا شروع کیا تو انہوں نے روضے کو تو چھوڑ دیا رسول خدا کے، لیکن جنت البقی کو مسمار کر دیا. اور بھی بہت نشانی تھی اہل بیت کی، سب مسمار کر دیا. لیکن ایک کتاب تھی، اس کا نام ہی نہیں یاد آ رہا ہے، کافی پہلے سنا تھا، پڑھا تھا، کہ سعودی
میں 2 مسجدیں ہیں، 2 جگہ ہے جہاں اہل بیت کا نام آج بھی لکھا، 1 سے 12 امام تک کے نام، اور خالی امام کے نام نہیں ہے، بہت نام ہے، اور اس میں کئی جگہ پہ بیچ میں 2-4 کے بعد رسول خدا کا نام ہے، شہزادی کا نام ہے، کہیں مولا علی کا ہے، کہیں امام حسن کا ہے، کہیں امام حسین کا ہے، کہیں امام سجاد کا ہے، کہیں محمد باقر کا ہے، کہیں جناب جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ ایسے ہی آخر میں ہمارے آخری امام جو امام مہدی علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ اور اس میں ایک کسی مولانا نے مجلس پڑھی تھی، کہاں یاد نہیں، تو انہوں نے اس پہ ایک بات بھی کہی تھی کہ جو نام لکھا گیا ہے وہ محمد مہدی کر کے لکھا گیا، اور اس کو ملا کے لکھا گیا کہ اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اگر ورڈ ملایا جائے تو اس سے یہ نکل کے آ رہا ہے کہ یہ غائب ہے، آنے والا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ آئے گا ایک دن۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی شیعہ کاریگر کی یہ فنکاری رہی ہو کہ اس نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہاں سے نکل کے آ رہا ہے کہ امام غیب میں ہے اور پردہ غیب سے ایک دن آئیں گے، ظہور کریں گے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ آل سعود جو وہابیت کی جڑ ہے، انہوں نے آل محمد کو کی نشانیوں کو مٹانا چاہا۔ یہ وہابیت کا تذکرہ آیا ہے تو تھوڑا آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہابیت کہاں سے آئی۔ اس کی ہسٹری غالباً سبھی کو پتہ ہوگا، بزرگ چچا ہے، یہ جا چکے ہیں کربلا وغیرہ، تو شاید پتہ ہو کہ یہ وہابیت جو چلی ہے، یہ اس کی پہلی جو کڑی ہے وہ ابن تیموریہ ہے۔ یہ ایک عالم تھے، یہ ابن تیمیہ ایک عالم تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور انہوں نے سب سے پہلے بیج ڈالا ہے وہابیت کا، اور یہ غالباً علامہ ہلی کے دور کے تھے، اور انہوں نے شیعوں کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، شیعہ کافر ہے اس پہ، اور انہوں نے اس کی بیج ڈالی اور اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اور اس کے جواب میں علامہ ہلی نے کتابیں لکھی اور ان کے سارے سوال کو رد کرتے گئے، اور اس زمانے میں یہ بہت پاپولر نہیں ہوئے، اور یہ جب دور آیا اپنے انڈیا میں، عبدالکلام آزاد، یہ ایک بہت پہلے گزرے ہیں انڈیا میں، کیا تھے، نہیں سائنٹسٹ نہیں، عبدالکلام آزاد، یہ کچھ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے بہت کتاب لکھی ہے اسلامیات پہ، اور انہوں نے ابن تیموریہ کی کو کوٹ کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے کوٹ کیا ان کے سارے کتابوں کو اور ان کی حدیثوں کو، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے تو لوگوں نے ان کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا، اور پھر ان کی کتابیں لکھی، اور آج ان کو وہابیت کے سارے جتنے وہابیت کی کڑی ہے سب ان کو جانتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو عالم آئے ان کا نام تھا محمد ابن ابو الوہاب، محمد ابن ابو الوہاب، یہ محمد ان کا نام تھا، ابو الوہاب ان کے والد کا نام تھا،
اور وہاب سے وہابیت کا نام پڑا، آغاز ہوا، وہاب سے وہابیت کا آغاز ہوا، جبکہ ان کا نام محمد تھا۔ اگر محمدی یہاں سے لگتا تو رسول خدا سے ٹکرا جاتا، اس لیے انہوں نے وہابی سے، ابو الوہاب سے وہابیت لیا۔ اور یہ وہی دور تھے کہ جس میں شروعات ہوئی ہے سعودی سے، اس لیے سعودی میں پہلے ٹرکش حکومت تھی اور وہ حکومت کرتے تھے، اور اس کا نام حجاز تھا۔ حجاز سعودی کا پرانا نام ہے۔ جب آل سعود، نام سنا ہوگا، آل سعود اور کا دور آیا ہے، تب یہاں سے سعودی شروع ہوئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے آغاز آئی تو ان کے آل محمد سے اتنی بغض ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے سارے اہل بیت کی نشانیوں کو مٹانا شروع کیا۔ یہ ہے وہابیت کی ہسٹری، جو تھوڑی بہت پتہ تھی وہ آپ کے درمیان پیش کیا۔ وہابیت وہاں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں تک آئی۔ آج اس دنیا میں اس طرح گھول کے پلا دیا گیا، لیکن جو جیسے شروع ہوتی ہے آل محمد کے اگینسٹ تو اس کو ویسے ہی ذلت سے بھی ملتی ہے، کیونکہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو آج دور چل رہا ہے کہ یہ دور میں جو حکومت نے حملہ کیا ہے وہ انہی پہ کیا، اور جو آج بیماری پھیلی ہے ہندوستان میں اس کا ذمہ دار اگر کسی کو ٹھہرایا گیا ہے تو اسی وہابیت کو ٹھہرایا گیا۔ یہ وہابیت یہ ہے جو آل محمد کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو ایسا گرایا، خدا بند عالم نے اس کو ایسی لعنت بھجوائی کہ آج پورا ہندوستان وہابیت کو گالی دے رہا ہے، وہابیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے تو میں نے جو قرآن کی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، جس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ایسا پاک کیا جیسا کہ حق تھا، اس لیے کہ وہ اہل بیت ہے کہ جن کو خدا بند عالم نے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہے، اور ان تک کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب خدا بند عالم نے اس چیز کا وعدہ کر لیا ہے تو دنیا جتنا چاہے ان پہ لا کے برائیاں رکھے لیکن ان کے پاس تک آئے گی نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب رسول خدا نے بحث شروع کی سورہ مباہلہ میں، تو سامنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کل یہ بحث کا انجام اب نہیں ہو سکتا، اب اس کا انجام، اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لائیے، آپ اپنے بچوں کو لائیے، آپ اپنی نسل کو لائیے، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، اور ہم لائیں گے، اور دونوں آ کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، اور جس کی بد دعا قبول ہوگی وہ ہار جائے گا، اور جس کی بد دعا جس کے اوپر پڑے گی وہ نفس و نابود ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی یہ بات ہوئی، اس کے بعد جو ان کا پادری تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد دیکھو کہ محمد آ رہے ہیں تو کس کو لے کے آتے ہیں۔ اگر محمد اپنے اہل بیت کو لے کے آئے تو قطعاً تم ان سے بحث مت کرنا، تم ان کے سامنے کھڑے مت ہونا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اگر بد دعا کریں گے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گا۔ لیکن اگر محمد اپنے قوم کو لے کے آتے ہیں، اپنے اصحاب کو لے کے آتے ہیں تو ہم چلیں گے، اور ہم چل کر دونوں آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے۔ اب مسلمان جبکہ نہ سمجھ پائے تو ایک غیر مذہب کے لوگ
یہ سمجھ گئے کہ محمد کے پاس طاقت کون سی ہے. اہل بیت کی طاقت ہے کہ ان کے اصحاب کی طاقت ہے. اصحاب وہ ہے جن کے سامنے پادری اپنی قوم کو لانے کے لیے تیار ہے، لیکن پادری بھی جانتا ہے کہ اگر اہل بیت نے بد دعا کر دی تو عیسائیت کا نام ختم ہو جائے گا. یہی تو وجہ تھی کہ رسول خدا جب نکلے تو کیا شان ہے نکلنے کی رسول خدا کی، کہ آگے آگے خود رسول خدا ہے. رسول خدا نے امام حسن کی انگلیوں کو تھاما ہوا ہے، امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا ہے. پیچھے رسول خدا کے شہزادی کونین ہے، اور شہزادی کونین کے پیچھے مولائے کائنات ہے. اب یہ چھوٹا سے قافلہ مباہلہ کے میدان تک جانا چاہتا ہے. اب جب پادریوں نے جس کو مقرر کیا تھا دیکھنے کے لیے، اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ میں آج اس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، درخت اپنی جگہ سے ہل جائے گا. تو پادری نے کہا کہ تم ان کے سامنے مت آنا. اب رسول خدا نے دکھا دیا کہ آنے والی امت تک کے لیے کہ دیکھو تمہیں کس کے دامن کو پکڑنا ہے اور کس کے دامن کو چھوڑ دینا ہے. اب تم اگر اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے تو تم حوض کوثر پہ ہم سے آ کے ملاقات کرو گے، لیکن دیکھنا اگر تم نے کسی اہل غیرے کا دامن پکڑنے کی کوشش کی تو تم جہنم کا راستہ دیکھ لو گے، تم جہنم تک جاؤ گے. صلوات پڑھیے پر یہ رسول خدا نے آنے والی امت کو ایک چھوٹا سے نظارہ دکھا دیا، لیکن امت نے دیکھا بھی سمجھا لیکن نہیں. اس لیے کہ اگر سمجھ گئے ہوتے تو رسول خدا کے بعد جب شہزادی کونین اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں آئی تھی تو شہزادی کونین کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کیا گیا. اس لیے کہ شہزادی کونین کون ہے؟ شہزادی کونین جناب خدیجہ کی اکلوتی دختر ہے. شہزادی کونین کون ہے؟ شہزادی کونین رسول خدا کی اکلوتی دختر ہے. شہزادی کونین کون ہے؟ شہزادی کونین وہ ہے جو مولائے کائنات کی زوجہ ہے. میں یہ نام اس لیے گنا رہا ہوں کہ آج اسلام جس دولت پہ گھمنڈ کر رہا ہے وہ دولت ادھر ہی سے آئی ہے. جناب خدیجہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی پوری دولت اسلام پہ نچھاور کر دیا. اس خدیجہ کی اکلوتی دختر ہے شہزادی کونین. مولائے کائنات نے 39 دن تک نہ جیتنے والی جنگ خیبر کو ایک دن میں فتح کر کے امت مسلمہ کو اس طرح سے غنی بنا دیا کہ جو فقیر تھے وہ اپنے کو غنی کہنے لگے. اور آج اسلام جو گھمنڈ کر رہی ہے اپنے دولت پہ، وہ بادشاہ جو کرسی پہ بیٹھ کے شہزادی کونین کو ان کا حق دینے سے انکار کر رہا ہے، اس کے پاس جو دولت آئی ہے وہ جنگ خیبر سے آئی ہے. اس لیے کہ جنگ خیبر سے پہلے مسلمان کھجور کے لیے ترستا تھا. وہ جنگ خیبر سے اتنا مال غنیمت آیا ہے کہ مسلمان دولت مند ہو گئے. اس لیے کہ انہوں نے جناب خدیجہ کی دولت اڑا دی تھی. اب جب مال غنیمت آیا ہے خیبر سے تو پھر سے مسلمان پیسے والا ہوا ہے، دولت والا ہوا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ رسول خدا کی وجہ سے ہوا ہے. یہ رسول خدا کی دختر وفات
شہادت رسول خدا کے بعد دربار میں اپنا حق مانگنے آئی. کیا شہزادی کونین کو دنیاوی مال کی ضرورت تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں. دنیاوی مال کی ضرورت نہیں تھی شہزادی کونین کو، لیکن شہزادی کونین دشمن کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی، دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے جن کو خلیفہ بنایا ہے وہ کیسا ہے، اس کا اصلی چہرہ کیا ہے. اس کا اصلی چہرہ یہی ہے کہ وہ تمہارے رسول کی اکلوتی دختر کو دربار میں نہ جانے کتنے گھنٹوں کھڑا رکھا. یہاں تک کہ حدیثوں اور روایتوں میں ہے کہ شہزادی کونین اتنی دیر کھڑی رہی کہ پیروں میں ورم آ گئے اور ظالموں نے شہزادی کونین کے اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیا. اور یہ وہ شہزادی کونین اور امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات تھے جن کو مباہلہ میں دشمن جن کے خلاف کھڑا نہ ہونا چاہتے تھے ان کو معذاللہ جھوٹا کہا گیا ہے. اس پہ بحث بعد میں ہوگی کہ شہزادی کونین کا حق تھا کہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں شہزادی کونین کا حق تھا نہیں تھا، لیکن ایک رسول خدا کی دختر تھی. اگر انہوں نے کسی چیز کو دریافت کیا، کسی چیز کی مانگ کی، تو اس وقت کے خلیفہ کو چاہیے تھا کہ شہزادی کونین کہہ رہی ہے تو ان کے حق کو دے دیا جائے. کہنا چاہیے تھا کہ اے شہزادی آپ کہیے، جو کہیے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. یہ حق تھا. اس لیے کہ آج جتنے بڑے بھی عہدے پہ ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اگر ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا، ان کے نواسے، ان کے پوتے اگر آج بھی آ کے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے وہ چیز لا کے پیش کر دیتے. لیکن یہ آج کا زمانہ ہے جو 1400 سال بعد ہے اسلام کے. وہ رسول ابھی گزرے ہوئے کتنے دن ہوئے، ایک ہفتے بھی گزرے نہیں تھے کہ رسول خدا کی دختر کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ ان کو گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا گیا. یہاں تک کہ دختر سے، رسول خدا کی دختر سے گواہی مانگی گئی، ثبوت مانگے گئے. رسول خدا کی دختر نے، شہزادی کونین نے امام حسنین کو پیش کیا. تو جب امام حسنین کو پیش کیا تو اس نے کہا، اس ملعون نے کہا کہ یہ ابھی بچے ہیں، جبکہ رسول خدا فرما چکے ہیں کہ یہ امام ہے، حسن و حسین، حسین امام ہے. لیکن دشمن نے ان کو بچہ سمجھا اور شہزادی کونین کو دربار سے واپس آنا پڑا. ارے جب جناب زینب نے دیکھا کہ میری ماں دربار سے واپس آئی ہے اور ان کے پیروں میں ورم ہے، جناب زینب تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا، اے مادر، اے ماں، میں نے سنا آپ دربار میں گھنٹوں کھڑی تھی اور کسی نے آپ کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. ارے ہاں، میرا دل کہتا ہے شہزادی کونین کو کربلا کے بعد کا وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ارے وہ شام کا دربار ہوگا، ارے وہ بے مغنا و چادر زینب ام کلثوم ہوگی جو یزید کے دربار میں کھڑی ہوگی. یہ شہزادی کونین جو اتنی مظلومہ ہے کہ جب شہزادی کونین کا آخری دور آیا تو مولا کائنات سے وصیت کی
اے ابو الحسن میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، ارے میرے بچوں سے خبردار رہیے گا۔ ہاں دیکھیے میرا غسل و کفن آپ کیجیے گا، اور ہاں میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھے۔ ارے جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، جنہوں نے مجھ پہ مصائب ڈھائے ہیں، وہ دیکھیے میرے جنازے میں نہ شامل ہو۔ ہاں جناب شہزادی کونین جانتی تھی کہ یہ علی ہے، یہ ابو الحسن جو کہ مجھے جب غسل دیں گے تو علی جیسا بہادر انسان بھی برداشت نہیں کر سکے گا اور چیخ مار کے رو دے گا، اور جب کوئی مولا کائنات سے پوچھے گا کہ اے مولا آپ تو اتنی جنگوں میں آپ نے فتح یاب ہوئے لیکن آپ نے کبھی اتنی چیخ نہ ماری، کیا وجہ تھی کہ آپ غسل دیتے ہوئے شہزادی کے چیخ مارے؟ ارے تو مولا کائنات نے کہا کہ اے میرے صحابی، ارے شہزادی نے اب کبھی اپنا مسائل مجھے نہ بتایا، ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، وہ پسلیاں ٹوٹ کے گوشت میں چپ گئی تھی، ارے شہزادی نے مجھے نہیں بتایا۔ ہاں دادا محترم کہ جب شہزادی کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا اور جنت البقیع کی طرف گیا، روایتوں میں ہے کہ کئی جگہ بتایا گیا ہے لیکن جنت البقیع میں جناب شہزادی کونین کا جنازہ گیا، اور جیسے ہی جنازہ وہاں پہنچا قبر سے دو ہاتھ نکلے، یہ دو ہاتھ شاید رسول خدا کے رہے ہوں گے۔ ارے مولا کائنات نے ارے شہزادی کو رسول خدا کے حوالے کر کے کہا اے رسول خدا، ارے میں بہت شرمندہ ہوں، ارے جب آپ نے شہزادی کو میرے حوالے کیا تھا تو ان کی پسلیاں سلامت تھی، لیکن جب آج ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں ارے تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ ہاں رسول خدا، ارے میں آپ کو آپ کی دختر حوالے کر رہا ہوں، ارے ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے مسلمانوں نے کتنے مصائب ڈھائے ہیں، ارے اتنے مصائب ڈھائے لیکن شاید اور شہزادی کونین جانے اور ان کا خدا جانے، اس لیے اتنی صابرہ تھی کہ شہزادی نے اپنے مصائب ارے مجھ کو بھی نہ بتائے۔ ارے آپ پوچھئے گا شاید آپ کو مصائب بتائے گی، آپ کی دختر ہے، مجھ کو اپنا مصائب تک نہ بتایا۔ ہاں ادادارو جب جناب شہزادی کونین کو قبر کے حوالے کر چکے تو اپنے صحابی سے کہا کہ حسنین کو لے جاؤ، میں قبر پہ بیٹھوں گا، اس لیے شہزادی نے وصیت کی تھی کہ اے ابو الحسن، ارے پہلی رات آپ میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیے گا۔ ارے یہ مولا کائنات تھے جنہوں نے کہا ارے شہزادی کے جانے کے بعد ارے میرے لیے دنیا سونی ہو گئی، ارے دنیا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں، ارے میری شہزادی اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ ہاں جب ان لوگوں نے صبح میں سنا کہ رسول کی دختر اس دنیا سے رخصت کر گئی، ارے لوگوں نے کہا کہ میں شہزادی کے جنازے کو نکالوں گا اور پھر سے ان کو قبر کے حوالے کریں گے۔ ارے مولا کائنات جو رسول خدا کے بعد سے اتنا صبر کیے تھے کہ گلے میں رسمات باندھی گئی لیکن صبر کیا، شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا لیکن مولا کائنات نے
نے صبر کیا، شہزادی دربار میں گئی، مولا کائنات نے صبر کیا، ہاں لیکن اب مولا کائنات نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے کس کی مجال جو شہزادی کے قبر کو ہاتھ لگا دے، اور 40 قبریں بنائی اور ہر قبر پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے تھے۔ جب لوگوں نے چاہا کہ قبر کو اذیت دے، مولا کائنات قبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ ہاں کسی نے کہا تھا کہ دیکھنا جب علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھا ہو اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا، قطن مت جانا ورنہ اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھو گے۔ ارے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ علی کو غیظ آیا ہے، لوگ اپنے گھر کو پلٹ گئے۔ ارے میں کہوں گا اے مولا کائنات، آج تو آپ نے شہزادی کی قبر کو بچا لیا، ہاں لیکن آئیے وہ وقت جب آل سعود نے شہزادی کے قبر کو ڈھا دیا۔ ارے وہ شہزادی کے قبر کے گنبد کو ڈھا دیا گیا۔ آج بھی جب سورج نکلتا ہے شہزادی کے قبر پہ پڑتا ہے، ارے تو شاید رسول خدا کی روح طرف جاتی ہے، ارے کہ میں مزار میں ہوں اور میری بیٹی کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، ارے میری بیٹی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لیوم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ مرحوم چاند محمد ابن عبد مرحومہ وحید النساء بنت حلیم مرحوم کی روح